بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثالث مما يحرم الاکتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء الى آخره۔ نوع اول ہم نے کہا تھا کہ جن چیزوں سے کاسب کرنا جائز نہیں ہے وہ تھی آیان ناجسہ یا متنجسہ، ٹھیک ہے جی، اس بارے میں۔ نوع ثانی اس بارے میں تھی کہ جو عین تھی، جو مال تھا، وہ نجس یا متنجس نہیں تھا، لیکن اس کی اس کیفیت سے مقصود فقط حرام تھا، اور جس کی ہم نے بات کی تھی، جیسے بت ہو گئے، جیسے سلیب ہو گئی، جیسے آلات قمار ہو گئے، آلات لہو ہو گئے۔ اب وہ نجس نہیں ہوتے، اب یہ نہیں کہ ڈھول نجس ہوتا ہے، لیکن چونکہ مقصود ان سے منفعت محرمہ یعنی سوائے حرام کے کوئی اور مقصود نہیں ہوتا، اس بنیاد پر ان سے کسب کرنا جائز نہیں تھا۔ نوع ثالث یہ اس بارے میں ہے کہ معیار یہ نہیں کہ یہ چیز نجس ہے یا یہ چیز متنجس ہے یا اس سے منفعت محرمہ مقصود ہے، نہ۔ پھر یہاں کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ چیزیں، پوری توجہ کرنی ہے، وہ چیزیں کہ جن میں منفعت تو ہے لیکن وہ منفعت معتدہ عند العقلاء نہیں ہے، بالفعل دیگر عقلاء اس منفعت کو منفعت سمجھتے نہیں ہیں، ان کی وہ منفعت غالبہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے، وہ ایک نظم تھی اردو کتابوں میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں۔ آخر ظاہر ہے اللہ نے جو کائنات خلق کی ہے، جس چیز کو بھی خلق کیا اس کا کوئی نہ کوئی منفعت فائدہ تو، لیکن بات ہے عقلاء کی، آیا ہمیں اس میں سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اگر ایک شے ایسی ہے کہ جس میں ایسی منفعت نہیں جو عند العقلاء قابل اعتنا ہو، عقلاء اس منفعت کو بڑی اہمیت دیتے ہوں، اس منفعت کو منفعت سمجھتے ہوں، تو اس بنیاد پر ان سے کسب کرنا جائز۔ لیکن یہ عدم جواز کس بنیاد پر ہے؟ آیا یہ حرمت تکلیفی ہے، جیسے پیچھے کہا تھا کہ خمر کی بیع حرام ہے، یعنی باقاعدہ شارع نے نام لے کر بتایا کہ یہ حرام فلاں حرام، ایسا ہے؟ فرماتے نہیں، یہاں حرمت وضعی ہے۔ وضعی سے مراد کیا؟ احکام وضعیہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کئی دفعہ گزارش کی، جیسے چیز صحت اور بطلان، یہ احکام یہاں پر وضعی کیسے ہے؟ ذرا لطف لینا ہے۔ جو چیز بائع دے رہا ہے اس میں کوئی ایسی منفعت نہیں جو قابل اعتنا ہو، اور مقابل میں مشتری سے فرض کرو لے رہا ہے 1000 روپیہ، اب مشتری نے تو اس کو 1000 روپیہ پکڑا دیا، اس کی تو مالیت ہے، جو اس نے مشتری کو دیا ہے اس کی اعلی ظاہر کوئی مالیت، چونکہ مالیت اس کی بننی تھی اس کی منفعت کی بنیاد پر، منفعت اس میں قابل اعتنا ہے نہیں، اب چونکہ اس میں قابل اعتنا منفعت نہیں، لہذا مالیت نہیں۔ اب جب مالیت نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر سے بائع لے تو رہا ہے 1000 روپیہ، لیکن گویا کے جواب میں دے کچھ نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بیع وہاں صحیح ہوتی ہے جہاں مال لیا جائے اور مال دیا جائے، اب یہ مال لے تو رہا ہے لیکن مال دے نہیں رہا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ معاملہ فاسد ہے۔ بیع تو ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اگلے سال آپ پڑھیں گے، مبادلۃ مال بمال، آپ نے اس کو 10,000 روپے دیے، اس نے آپ کو ایک موبائل پکڑا دیا، مال دیا اور مال
یہاں مشتری 1000 اس کو دے رہا ہے، لیکن جو اس کو جواب میں دے رہا ہے اس سے کوئی قابل اعتنا منفعت ہے، اور جب منفعت نہ ہو، شے کا معیار تو ہوتا ہے کہ اس کے منافع کیا ہیں۔ چھوٹا سا لیپ ٹاپ ہوتا ہے، وہ آپ کو 20,000 میں مل جائے گا، وہ آپ کو 2 لاکھ میں مل جائے گا۔ وجہ اس میں پائے جانے والے وہ منافع ہیں، جتنے منافع زیادہ اور بڑے ہوں گے اس کی مالیت بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پس نوع ثالث اس بارے میں ہے کہ ایسی چیزوں کو بیچنا کہ جن میں کوئی منفعت قابل اعتنا نہ ہو، ان سے کسب کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہاں حرمت وضعی ہے، وضعی ہے کہ چونکہ وہ سرے سے معاملہ فاسد ہے، معاملہ باطل ہے۔ اب وہاں اس لیے ہم نہیں کہہ رہے ناجائز جو کہ نجس ہے، نہ نجس تو نہیں ہے، مثلاً وہ پاک ہے، فرض کرو نجس ہونا یا متنجس ہونا یا منفعت محرمہ کا مقصود ہونا یہ چیزیں نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کی منفعت قابل اعتنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس پر توجہ رکھنی ہے، کچھ دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل جناب علامہ نے دی ہے، پھر ایک دلیل شیخ اعظم نے خود دی ہے، پھر اس کے بعد 2 باتیں اور ہیں جو آج کے درس میں ہم کریں گے، اور انشاءاللہ باقی پھر آئندہ۔ وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو علماء کرام نے نام لے کر ذکر کیا، کہ جیسے فلاں کچھ حیوانات ہیں، کچھ پرندے ہیں، کچھ کیڑے ہیں، نام لیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی قابل اعتنا منفعت نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ ایک تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا واقع میں بھی ان میں کوئی منفعت نہیں ہے، یا ہم فرض کرتے ہیں کہ گویا کہ ان میں کوئی منفعت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اگلی بات ہوگی کہ خیر یہ تفصیلی ایک بحث ہے، ہم تو ایک حد تک جائیں گے، چلو جہاں تک جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ النوع الثالث، توجہ رکھنی ہے، پہلی نوع کس بارے میں تھی کہ جہاں عین نجس یا متنجس تھی۔ دوسری نوع کس بارے میں تھی کہ چیز کو نجس تو نہیں تھی لیکن اس سے مقصود منفعت محرمہ تھا۔ اب تیسری نوع مما یحرم الاکتساب بہ، جن چیزوں سے کسب کرنا کمانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ اس کا معیار کس بنیاد پر؟ وہ یہ ہے ما لا منفعت فیہ محللۃ معتدا بہا عند العقلاء، کہ ایک چیز ایسی ہے کہ عقلاء کے نزدیک اس میں کوئی منفعت محللہ قابل اعتنا نہیں ہے، کہ جس کو اہمیت ہو، جس کو سمجھاتا ہو ماشاءاللہ جس کی بڑی منفعت ہے، یہ پایا جاتا ہے، نہ ایسی منفعت جس میں نہ ہو ان سے کسب کرنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں وَالتَّحْرِيمُ فِي هَذَا الْقِسْمِ، اب یہ جو نوع ثالث میں حرمت ہے، یہ حرمت تکلیفی نہیں ہے، بلکہ یہ حرمت وضعی ہے۔ کیا؟ الا من حیث فساد المعاملات، چونکہ یہاں سرے سے معاملہ فاسد ہوتا ہے تو صحت اور فساد یہ احکام وضعیہ ہوتے ہیں، تکلیفیہ۔ حکم تکلیفی کی تو وہی 5 قسمیں ہو گئیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن یہاں جو حرمت ہے یہ تکلیفی نہیں بلکہ وضعی ہے۔ وضعی کیوں؟ چونکہ یہ معاملہ فاسد ہے۔ وعدم تملک الثمن، اگر کوئی بائع کسی مشتری کو ایسی چیز پکڑا دیتا ہے کہ جس میں کوئی منفعت محللہ قابل اعتنا نہ ہو تو بائع ثمن کا مالک بن ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ كَالِاكْتِسَابِ، لہٰذا ان سے کسب کرنا مثل خمر و خنزیر سے کسب کرنے کے نہیں ہے، وہ تو نجس العین تھے، وہاں ان کی نجاست خود مانے تھی۔ خوب انشاءاللہ اور باتیں ہیں۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَسَادِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، اچھا آپ نے کہا ہے کہ جس میں منفعت محللہ معتد بہا نہ ہو، معاملہ فاسد ہے، چونکہ معاملہ فاسد ہے لہذا اس سے کسب کرنا حرام ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ اس میں معاملہ کے فاسد ہونے پر دلیل کیا ہے، کیوں کسب حرام ہے؟
فرماتے ہیں علی ما صرح بہ فی الایضاح، صاحب ایضاح الفوائد فخر المحققین علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، انہوں نے یہ دلیل دی ہے وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَسَادِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، وہ کہتے ہیں کون عقل المال بِإِضَائِهِ عقلاً بِالْبَاطِلِ، چونکہ ایک ایسی چیز پکڑا دینا جس میں کوئی منفعت محللہ مقصودہ معتد بہا نہ ہو، اس کے مقابل میں کچھ لینا، یہ عقل مال بالباطل ہے، اور قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مالکم بینکم بالباطل، یہ عقل مال بالباطل کا مصداق ہے، اس لیے یہ معاملہ فاسد ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں وفیہ تأمل، بات کو سمجھنا ہے، اس دلیل میں تأمل ہے، حکم میں نا، حکم وہی ہے کہ معاملہ فاسد ہے، اس سے کسب کرنا حرام ہے، لیکن جو دلیل صاحب ایضاح نے دی ہے وہ اس میں تأمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں یہ عقل مال بالباطل، میری جان یہ ہوتا ہے ادھر سے آپ 100 روپیہ دیں، ادھر سے 0 آپ کو ملے، یہ ہو گیا عقل مال بال، کہ ایک طرف مال یعنی 100 روپیہ، مقابل میں باطل یعنی 0، اس کو کہتے ہیں عقل مال بال۔ فرماتے ہیں آپ کی دلیل کے ساتھ ہم ذرا مطمئن نہیں ہیں، کیوں؟ لِأَنَّ مَنَافِعَ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي الْمَقَامِ، بہت سارے لوگوں نے اسی تیسری قسم میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت سارے منافع ذکر کیے ہیں کہ فلاں شے کی یہ منفعت ہے، فلاں شے کی یہ منفعت ہے الی آخری، اور وہ منافع تو قابل عرفاً بمال، وہ مقابل مال بنتے ہیں، ولو قلیلاً، چلو تھوڑے صحیح، یعنی ایک چیز ہے مثال کے طور پر اس کے 15 فائدے ہیں، اور ایک چیز ہے جس کے فقط 2 فائدے ہیں، یا اس کا فقط ایک فائدہ، اب وہ ایک بھی ہو ہے تو صحیح نا، وہ ایک بھی مقابل مال تو بن گیا، لہذا وہ 0 تو نہیں ہے، بس بحیث ہو لا یکون بدل مقدار قلیل من المال بیضائہ، کہ اس کے مقابل میں اگر تھوڑا سا مال دیا بھی جائے تو یہ کوئی سفہ نہیں ہے، یعنی سفاہت نہیں ہے، یہ کوئی فضول خرچ ہو جس کو ہم سفیہ کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی ضائع کرنا نہیں کہلاتا۔ تو پھر کون سی دلیل؟ پس ہمارے نزدیک جو دلیل ہے کہ اس معاملہ کے فاسد ہونے پر جو میرے سمجھتا ہوں وہ ہے فالعمدہ ما یستفاد من الفتاوی والنصوص، جو کچھ میں نے سمجھائے فتاوی فقہا یا روایات سے، تو اس پر اصل دلیل ہم یہ دیتے ہیں یہ معاملہ کیوں فاسد ہے، اس لیے کہ من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرہ، کہ شارع منافع نادرہ کو قابل اعتناء قرار دیتا ہی نہیں ہے، یعنی منافع نادرہ شارع کی نظر میں کل معدوم ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں الشاذ کل معدوم، کبھی کبھار کسی چیز سے کوئی ایک منفعت کمائی جا سکتی ہو تو وہ ہو گئی منفعت نادرہ، جو منفعت نادرہ ہے گویا شارع اس منفعت کو منفعت قرار نہیں دیتا، ہے صحیح لیکن شارع کی نظر میں وہ کل عدم ہے، جب کل عدم ہو جائے گی اب ہم کہتے ہیں کہ لہذا معاملہ فاسد ہے۔ اچھا، قال فی المبسوط، شیخ اعظم اپنے نظریے پر اپنی سپورٹ میں شیخ طوسی کی کتاب مبسوط سے یہ نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو کہ شیخ طوسی نے مبسوط میں اسی طرح کہا ہے کہ ان الحیوان الطاہر علی ضربین، کہ جو حیوان، یعنی ایک تو نجس العین ہو گیا نا، جیسے کلب ہو گیا، خنزیر ہو گیا، وہ نہیں، جو حیوان طاہر ہیں 2 قسم کے ہیں، ضرب ينتفع بہ، کچھ ایسے ہیں کہ جو قابل انتفاع ہوتے ہیں، والآخر لا ينتفع بہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قابل انتفاع نہیں ہوتے۔ خوب آگے چلتے، آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، اور اگر وہ حیوان ایسا ہے کہ جو قابل انتفاع نہیں ہے، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، ایسے حیوانات کی بیع جائز
نہیں، اور آگے فرمایا بلا خلاف، علماء امامیہ کے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ شیخ طوسی نے فرمایا۔ آگے پھر شیخ طوسی نے مثالیں دی ہیں، ذرا غور کرنا گا، وہ مثالیں کیا ہیں؟ مثل الاسد، اسد کیا ہو گیا؟ شیر، والذئب بھیڑیا، وسائر الحشرات، یا جو زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوتے ہیں، مثل الحیات سانپ، والعقارب بچھو، والفار چوہے، والخنافس والجعلان، یہ وہ کیڑے ہوتے ہیں جو گندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، والحدا، یہ بھی فرماتے ہیں وہ جانور ہوتا ہے کہ جو، یہ بھی کوئی چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے کہ جو جانوروں کی جو گوبر شوبر ہوتی ہے یہ ان کو کھاتا ہے اور ان سے پیدا ہوتا ہے۔ والرخما، رخما یعنی یہ وہ جانور کہ جو یہ مردے نہیں کھوتے، یعنی وہ یہ رخما وہ پرندے ہیں کہ ایسے پرندے کہ جو مردار نہیں کھاتے، یعنی کوئی جانور باہر مر جائے ان کا شکار کرتے ہیں۔ والناسر، ناسر کہتے ہیں کرگس کو، کرگس وہ اونچی ہوتی ہے، چیل جس کو نہیں کہتے اس کو، اس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی نظر 2000 کلومیٹر تک جاتی ہے، یعنی اتنی اونچی پرواز کرتی ہے کہ 2000 کلومیٹر نیچے یہ دیکھ لیتی ہے کہاں پر کون سا جانور مرا پڑا ہے جو اس کا اگر شکار کرنا ہے یا کسی چھوٹے پرندے کا شکار کرنا ہے، اتنی تیز ہوتی ہے۔ وَبُعَاثُ الطَّيْرِ، یا اسی طرح فرماتے ہیں وہ بڑے پرندے کہ جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرتے ہیں، یا جو بھی شکار، کوئی بھی ایسا جانور جو پرندوں کا شکار کرتا ہو، وَكَذَلِكَ الْغِرْبَانِ، یا جیسے کوے وغیرہ ہو گئے۔ خوب، اب ہم نے دیکھا کہ شیخ طوسی نے یہ کہہ دیا کہ جسم جو قابل انتفاع نہیں اس کی بیع جائز نہیں، اور اس کے بعد کچھ جانور اور کچھ پرندوں کا ذکر کر دیا کہ یہ ان کا مصداق بنتے ہیں۔ وظاہر الغنیۃ الاجماع علی ذلک ایضا، ابن زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیہ میں بھی علی ظاہر اسی پر دعوی اجماع کیا کہ جیسے شیخ طوسی نے کہا یہی ہے۔ وَيُشْعِرُ بِهِ عبارت التذکرہ، علامہ ہلی کی کتاب تذکرہ کی عبارت بھی اسی طرف مشعر ہے، یعنی جو بات شیخ طوسی نے کیا ہے وہ بھی تقریباً یہی کہتے ہیں۔ اچھا، کیا؟ حیث استدل علی ذلک، جناب علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں ان کی اس بیع کے عدم جواز پر، حرمت پر استدلال کیا ہے کہ ان کی بیع اس لیے جائز نہیں کیوں؟ بِخِسَّةِ تِلْكَ الْأَشْيَاء، چونکہ یہ چیزیں بہت خسیس ہیں، گھٹیا، پست، یہ کیڑے مکوڑے فلاں اس کی چیزیں۔ وَعَدَمِ نَظَرِ الشَّارِعِ إِلَىٰ مِثْلِهَا فِي التَّقْوِيمِ، اور شارع ان کو قابل تقویم نہیں سمجھتا، یعنی گویا کہ شارع نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی قیمت لگائی جائے۔ وَلَا يَثْبُتُ يَدٌ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا، کوئی بندہ کسی کیڑے مکوڑے کو یا کسی ایسے پرندے کو پکڑ لے تو ہم نہیں کہیں گے چونکہ اس نے پکڑ لیا ہے اب اس کا اس پر حق اولویت ہے، حق اختصاص ہے، ایسا نہیں۔ قال، پھر علامہ نے کہا لا اعتبار میں ما ورد فی الخواص من منافعها، پوری توجہ، او کوئی اگر کہے کہ جناب یہ جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی منفعت ہے جو ماہرین جانتے ہیں، اس بچھو میں بھی کوئی نہ کوئی منفعت ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی دوائی بناتے ہوں، ان کیڑوں میں بھی کوئی منفعت ہے، فلاں میں۔ خواص سے مراد ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ ان کے منافع بتاتے ہیں۔ علامہ جواب میں کہتے ہیں لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافع، وہ خواص میں یعنی وہ ماہر جو بعض پرندوں کی کچھ خاص منافع ذکر کرتے ہیں یا بعض ان حیوانات میں سے بعض کے یا کیڑوں کے فرماتے ہیں، وہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنها لا تعد مع ذلك مالا، دیکھو نا، اگر ایک چیز کی کسی منفعت کو عام وکلا نہیں جانتے،
کوئی بہت بڑا ماہر پرانے زمانے کا طبیب یا آج کل کوئی سائنسدان جانتا ہو تو فرماتے ہیں یہ اس کو مال معیار ہے کہ آیا عام وکلا اس میں سے کتنی منافع کو جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقَضَا عِنْدَ الشَّافِعِی، جو کچھ میں نے کہا ہے شافعی کا نظریہ بھی یہی ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُ اتِّفَاقٌ عَلَيْهِ، یہ جو شافعی کی اپنی سپورٹ کیا نا کہ شافعی یہی کہتا ہے، اس کا مطلب ہے علماء امامیہ میں یہ متفق علیہ ہے اور ساتھ شافعی کا نظریہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب آگے فرماتے ہیں وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا لَا يُعَدُّ مَالًا، جہاں تک بات ہے یہ کہ ہر وہ شے جو مال شمار نہیں ہوتی اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے، لا اشکال فی، اس میں کوئی اختلاف، لفظ سمجھنا ہے، اگلا پیرا تب سمجھ میں آئے گا، یعنی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ ہر وہ شے جو لا یعد مالن کا مصداق ہوگی، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ مال نہیں ہے، یا تیسرے الفاظ آپ یوں کہیں ہر وہ شے جو مالیت نہیں رکھتی اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال آپ کتاب البیع میں پڑھیں گے کہ وہاں پر شرائط ہوں گے کہ شرائط وزین میں کیا ہے کہ وہ مالیت رکھتی ہو، ملکیت رکھتی ہو، بس لہذا جو مالا یعد مالن، جو مال شمار نہیں ہوتی، جس کی مالیت نہیں اس کی بیع بھی جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ انما الکلام، بحث ہماری یہ ہے کہ فی معدوہ من ھذا، کہ یہ علماء نے جو کچھ جانوروں کے، درندوں کے اور کچھ پرندوں کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو مالا نفع کے مصداق ہیں، یہ قابل انتفاع، اس میں باس ہے آیا واقعاً ان میں کوئی منفعت نہیں پائی جاتی؟ توجہ رکھنا ہے، جو مال نہیں ہے اس کی بیع جائز نہیں، لا اشکال فی، باس اس میں ہے کہ کچھ جانوروں کو، کچھ پرندوں کو علماء نے نام لے کر ذکر کیا ہے، کیا کہ جناب یہ وہ ہیں کہ جن کی بیع اس لیے جائز نہیں چونکہ یہ مال نہیں ہے، چونکہ یہ مالیت، اس میں بحث ہے آیا واقعاً ایسا ہے یا نہیں۔ قال فی ماکی ایضاح النافع، ایضاح النافع فاضل قطیفی کی کتاب ہے۔ شیخ اعظم کہتے ہیں میں نے اس میں نہیں، البتہ صاحب مفتاح الکرامہ نے صاحب ایضاح النافع فاضل قطیفی سے حکایت کیا ہے۔ ترجمہ کریں گے نا مزہ بنا، کیسے؟ یعنی کیا مطلب؟ صاحب مفتاح الکرامہ نے کہا ہے کہ صاحب ایضاح النافع نے یہ بیان فرمایا ہے، اور آگے علامہ شیخ فرماتے ہیں نعم ما قال، جو کہا ہے بہت اچھا ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ بھی اپنی سپورٹ صاحب ایضاح کو دے رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ذرا غور کرنا، موضوع کو سمجھنا۔ موضوع کیا ہے کہ یہ جو علماء چند جانوروں کو اور پرندوں کو نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ ان میں کوئی مالیت نہیں ہے، آئیے بات درست ہے، تو صاحب ایضاح نے اس کی وضاحت یوں کی ہے، وہ کہتے ہیں جرت عادت الاصحاب، علماء کرام کا ایک روٹین یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں بے عنوان ھذا الباب، کہ پہلے وہ کیا لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں کہ جن میں کوئی منفعت محللہ معتد نہیں ہے، یہ بناتے ہیں عنوان۔ پھر وذکر اشیاء معینہ، اور اس میں بعض چیزوں کو بطور مثال نام لے کر ذکر کرتے ہیں، جیسے وہ اوپر شیخ طوسی نے کیا تھا، اسد کا ذکر کیا، زیب کا ذکر کیا، اور اس طرح حیات کا ذکر کیا، اقارب کا۔ علماء کی روٹین کہ پہلے دیتے ہیں ایک عنوان، وہ چیزیں جن سے قابل انتفاع منفعت، یعنی منفعت معتد بہا کا انتفاع نہیں ہو سکتا، یہ ہیڈنگ آ گئی نا۔
پھر نیچے کچھ چیزوں کو بطور مثال ذکر کرتے ہیں. اب ذرا غور کرو. صاحب ایذا یہ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اگر تو جن چیزوں کو انہوں نے بطور مثال ذکر کیا ہے، اگر وہ اس لیے کرتے ہیں لِأَنَّ عَدَمَ النَّفْعِ مَفْرُوضٌ فِيهَا، کہ وہ فرض کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرض کرو ایسا ہے، یعنی اگر وہ مفروض، وہ کہتے ہیں فرض کرو کہ شیر میں کوئی نفع نہیں ہے، فرض کرو کہ بچھو میں کوئی ایسی منفعت معتدبہ نہیں ہے، اگر تو ان کی یہ مقصود ہے فلا نزاع. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اگر تو وہ ان کو فقط بات سمجھانے کے لیے بطور مثال ذکر کرتے ہیں پھر تو چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. وَإِنْ كَانَ، لیکن اگر وہ ان کو ذکر کرتے ہیں اس لیے لِأَنَّمَا مُسِّلَ بِهِ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ، کہ جو مثالیں دی گئی ہیں ان کی بیع اس لیے صحیح نہیں ہے لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِعَدَمِ الْانْتِفَاعِ، کہ واقع میں بھی یہ قابل انتفاع، یعنی وہ صرف بطور مثال نہیں ذکر کر رہے بلکہ وہ کہتے ہیں واقع میں حقیقت میں بھی ان میں کوئی منفعت معتدبہ نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں فَالْمَنْعُ مُتَوَجِّهٌ فِي أَنْشَاءٍ كَثِيرَةٍ، تو ہم ان کے ساتھ متفق، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انہی میں سے بلکہ سب میں جن میں کوئی نہ کوئی منفعت پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شے ہو اور واقع میں اس میں کوئی منفعت بھی نہ ہو، نہ، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا جی. خلاصہ پس فَقَوْنُ الْحَيْوَانِ مِنَ الْمَسُوخِ، لہذا اگر کوئی جانور صرف اس لیے کہ وہ مسخ شدہ ہے، جیسے لومڑی مسخ شدہ ہے، ہاتھی مسخ شدہ ہے، فقط اس کا مسخ شدہ ہونا، او السباع، یا اس کا درندوں میں سے ہونا، او الحشرات، یا اس کا کیڑے مکوڑوں میں سے ہونا، فقط انہی میں سے ہونا، لا دلیل علی کونہ، اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ پس چونکہ یہ مسخ ہیں، ٹھیک ہے جی، لہذا مسخ ہونا ہی اس کی عدم جواز بیع کے لیے کافی ہے، یا اس کا حشرات سے ہونا او کن نجاست مانا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ نجس العین میں نجس ہونا اس کی حرمت بیع کے لیے کافی ہے. ان کا حشرات یا سباع یا مسخ شدہ میں سے ہونا فرماتے نہ، یہ اس طرح نہیں ہے. پس فالمتعین مشتمل منہا، پس ان حیوانات اور ان درندوں پرندوں میں سے ہر وہ حیوان، وہ چاہے پرندہ ہو چاہے درندہ ہو، جو بھی ہیں، اگر تو وہ کسی منفعت مقصودہ للعقلاء پر مشتمل ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی منفعت پائی جاتی ہے کہ جو مقصودہ عقلاء ہو، جواز البیع، تو ہم اس میں جواز بیع کے قائل ہیں. صرف اس لیے ہم عدم جواز کے قائل نہیں ہوتے چونکہ یہ کیڑا ہے، صرف اس لیے عدم جواز کی بات نہیں کرتے چونکہ یہ درندوں میں شمار ہوتا ہے، صرف اس لیے عدم جواز کے قائل نہیں ہیں چونکہ یہ تو مسخ شدہ ہے، نہ، اگر منفعت مقصودہ للعقلاء ہے تو اس میں بیع جائز ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے فَكُلُّ مَا جَازَ الْوَصِيَّةُ بِهِ، کتاب الوصیہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں بھی یہ کہتے ہیں کس چیز کی وصیت کرنا جائز ہے؟ لمحہ پنجم کتاب الوصیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایسی چیز کی وصیت کریں جو مالیت رکھتی ہو، جس میں کوئی منفعت عقلائی پائی جاتی ہو، یہی کہتے ہیں نا جی. اب فرماتے ہیں فَقُلَّ مَا جَازَ الْوَصِيَّةُ بِهِ، ہر وہ شے جس کی وصیت کرنا جائز ہو. کیوں؟ لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا بِالْانْتِفَاعِ الْعُقَلَاءِ، اس لیے کہ عقلاء اس سے انتفاع کرتے ہیں. وصیت کے جواز میں معیار کیا ہے؟ ایسی چیز کی وصیت کرو جو مالیت رکھتی ہو، عقلاء اس سے انتفاع کرتے ہوں. پس جس کی وصیت کرنی جائز ہے
فینبغی جواز بیعہ، اس کی بیع بھی جائز ہونی چاہیے، ہاں الا ما دل دلیل علی المنع فی، لیکن اگر کوئی شے ایسی ہو کہ جس کی وصیت تو جائز ہے لیکن دلیل آ گئی خصوصاً تعبدی، جس نے سپیشل کہہ دیا کہ وصیت جائز ہے لیکن بیع جائز نہیں ہے، دلیل نحن ابناء دلیل، پھر دلیل آ گئی تو بسم اللہ ہمیں وہ قبول ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آخر میں کہتے ہیں جب طے ہو گیا کہ جس کی وصیت جائز اس کی بیع بھی جائز، مگر یہ کہ سپیشل دلیل آ کر کہے کہ اس کی بیع جائز نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قد صرح فی التذکرہ، اسی حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں واضح کہا ہے کیا، بے جواز الوصیت بمثل الفیل، کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ ہاتھی فلاں کو دے دینا میرے مرنے کے بعد، ہاتھی کے بارے میں وصیت کرتا ہے، شیر کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یا اس نے کوئی باز رکھا ہوا تھا شکاری اس کے بارے میں وصیت کرتا ہے الاخری، تو انہوں نے کہا واضح کہا کہ ان کی وصیت جائز ہے۔ آگے کہا وَإِن مَنَعْنَا عَنْ بَيْعِهَا، اگرچہ ہم ان کی بیع کے قائل، توجہ کرنا، یعنی تذکرہ میں کیا کہتے ہیں، وصیت جائز ہے اگرچہ ہم ان کی بیع کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں وظاہر هذا الکلام، اس کے پتہ یہ چلا کہ ان المنع من بیعہا، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی بیع جائز نہیں، علی القول بی، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ بیع جائز نہیں تو یہ للتعبد، یعنی کسی خاص دلیل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بیع جائز نہیں، لا لعدم المالیت، اس لیے نہیں کہ یہ، کیونکہ اگر مالیت نہ رکھتے ہوتے تو پھر وصیت کے جواز کے قائل بھی، وصیت کے جواز کا قائل ہونا بتاتا ہے کہ یہ مالیت رکھتے ہیں، لیکن جو بات کی کہ ہم بیع کے قائل نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے وہ علیحدہ سے دلیل موجود ہے جو کہتی ہے کہ ان کی بیع جائز نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔